جب ہم اس درخت کے پاس پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر اثرات ہیں اور وہاں جنات موجود تھے، اور نہ صرف کہ ان کے بڑے بوڑھے بلکہ بچے بھی وہاں موجود تھے، اور بچوں کے رونے کی آوازیں تک مجھے وہاں آ رہی تھیں۔ اور وہاں اصل میں جانے کا مقصد دیکھنا تھا، چیک کرنا تھا کہ انسان پر کس طرح یہ چیزیں حاوی ہوتی ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے پیرانومیکل ایکٹیویٹیز ہیں، یہ سائنسی زبان میں اسے کہتے ہیں کہ جیسے کوئی انسان کے اندر کوئی سائیکولوجیکل پرابلم آ جائے تو اس طرح کی ہیں۔ بعض اسے یہ کہتے ہیں کہ کسی نے نشہ کیا ہوا ہے۔ لیکن جب میں نے وہاں جا کے الحمدللہ پورے مزار کا راؤنڈ لیا اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ کسی نے نشہ کیا ہو یا کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ وہ ذہنی ان کا توازن ٹھیک نہ ہو، بلکہ اچھے بھلے صحیح صحت مند لوگ تھے، اور ان کے اوپر جو ہے شیطانی قوتیں حاوی تھیں، اور اس کی وجہ سے ان کی عجیب عجیب حرکتیں ہو رہی تھیں۔ وہ گھوم رہے تھے، چکر لگا رہے تھے، کلا بازیاں کھا رہے تھے، اس طرح کی حرکتیں بھی ہو رہی تھیں، اور وہاں ہر ایک سٹیپ پر ایک نئی چیز مجھے دیکھنے کو مل رہی تھی، اور وہ بہت کچھ مجھے وہاں نیا ملا۔ اور اب تک جو ہے میں وہ سیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے وہاں سے بہت ساری چیزیں ملی۔ اور وہاں پر اصل میں جانا جو تھا وہ صرف یہ چیک کرنا تھا، وہاں کسی کا علاج کرنا مقصود نہیں تھا۔ اگر ہم علاج کرنے کے لیے وہاں بیٹھ جاتے تو یہ ایک دن کا کوئی کام نہیں تھا۔ وہاں جتنے لوگ تھے ان کا علاج کرنا اس کے لیے مہینوں بھی ناکافی تھے۔ تو اس وجہ سے وہاں پہ ہمارا مقصد تو یہ تھا ہی نہیں کہ علاج کرنا ہے، ہم صرف چیک کرنے کے لیے گئے تھے کہ یہاں پر کس طرح کے معاملات ہیں۔ اچھا، وہاں پر ایک چیز اور بھی دیکھی کہ واقعی جو اللہ والے ہیں ان کے مزارات پہ کچھ نہ کچھ تو ہے۔ آخر انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں اللہ کو راضی کرنے میں، تو ان کے مزارات پر ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے لوگوں کو شفا ملتی ہے، جن سے لوگوں کو ان کا فیض حاصل ہوتا ہے، روحانی فیض حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ چیز برحق ہے، جادو برحق ہے، اور جنات بھی برحق ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہر مذہب کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ لوگ اسے مانتے ہیں۔ سائنس میں الگ اس کو نام دیا گیا، اسی طرح آپ ہندو مذہب میں جائیں تو وہ لوگ بھی مانتے ہیں، عیسائیوں میں جائیں وہ مانتے ہیں، اور مسلمان تو ہم لوگ تو مانتے ہی مانتے ہیں، اس لیے کہ جادو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا وہ تھا کہ جسے کہتے ہیں مرد کو باندھ دینا، اور باقاعدہ کنگھی کے اوپر بالوں کے ساتھ گریں لگا کر اسے کنویں میں ڈالا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو مطلع فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور جناب حضرت علی سے فرمایا کہ علی یہ یہاں سے نکالو اور اس کی گریں کھولو، اور پھر آپ اس وقت جو پڑھ رہے تھے وہ تھی سورہ فلق اور ناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ان کا شان نزول ہی یہ ہے ان دو صورتوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے یہ دو صورتیں نازل فرمائی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا، جادو اپنی جگہ برحق ہے، ہم مسلمان اسے مانتے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ انسان کے وجود پر حاوی ہو جاتی ہیں، اور یہ ہم نے وہاں پہ مشاہدہ کیا، اور مزید آپ لوگ دیکھیں گے تو پھر آپ اس کی اور اچھی طرح محسوس کر سکیں گے کہ وہاں پہ کیا کیا کچھ تھا۔ اور اولیاء کی کرامات یہاں میں پھر عرض کرتا چلوں برحق ہیں، اور ہم اسے مانتے ہیں کہ واقعی اللہ والوں کی کرامات ہوتی ہیں، اور یہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ اللہ والوں کی واقعی یہ کرامت تھی کہ وہاں پہ لوگوں کو فیض حاصل ہو رہا تھا، اور یہ اکثر مزارات پر ایسا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ جانا اور یہاں پہ جو چکر لگانا، گھومنا، یہاں سے بہت کچھ فیل ہوا، بہت کچھ پتہ چلا کہ یہاں پر کیا کیا کچھ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں نے ان کا بھی 36.5 ابھی میں نے ٹیمپریچر نوٹ کر دیا، باقی وہ اپنا عمل کریں، اس کے بعد بھی میں دیکھ لیتا ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الہی بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ذرا دیکھیں کافی خاصا ڈفرینس ہے گائز صاحب. اچھا بالکل کافی خاصا ڈفرینس ہے. آپ کے اوپر بھی اثرات موجود ہیں, آپ کے اوپر بھی اثرات ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ابھی میں آپ کو ایک اور دم کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. پھر آپ نے گھر میں جا کر 3 کالی مرچیں لے کے اپنے سر پہ سے گھما کر جلا دینا, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ کلھا من شر ما خلق. الہی بحق صلی اللہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ہلکا پن محسوس ہو رہا ہے یا بھاری پن؟ ہلکا پن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انشاءاللہ آپ گھر میں جا کے کیجیے گا, آپ بہت اچھا محسوس کریں گے. 3 دفعہ ہاں گھما کے آپ نے چلا دیں 3 کالی مرچ انشاءاللہ. جی جناب, آپ کا کیا نام ہے؟ نشان صاحب. نشان صاحب, آپ کی والدہ محترمہ کا کیا نام ہے؟ شاہ جہاں. اچھا جی, آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کاروباری معاملات. اچھا باقی آپ بتائیں. چلیں ہم ابھی چیک کر لیتے ہیں. ہم تو سائنس اور ٹیکنالوجی اور قرآن و حدیث دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو پہلے تو دانش صاحب ذرا آپ آئیے اور دیکھیں اور مجھے سچویشن بتائیے, پھر ہم پڑھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب میں نے نوٹ کر لیے. آپ نے نوٹ کر لی؟ جی بالکل میں نے نوٹ کر میں پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بحرمت یملیخا مکسلمینا کشفوتت کشافت یونس قذافت یونس طب یونس یوانس بوس وقلبهم کثمیر وعلى الله قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعین. الہی بحق محمد صلی. جناب اب آپ کی محسوسات کیا ہیں؟ میں چیک کرتا ہوں ایکچولی جسم آپ کو گرم رہتا ہے. کافی ڈفرینس ہے گھر صاحب. آئی تھنک جتنے بھی یہاں پر لوگ آ رہے ہیں آلموسٹ سب کے اوپر ہیں یہاں پر حاضر. تو میں یہی بات یہاں پہ اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں اللہ والے کی مزار پہ, یہ ہم جس مزار پہ موجود ہیں یہ ہیں حاجی اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ المشہور لال مزار. تو ہم یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ ہم جتنے بھی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ان میں موسٹلی لوگ ایسے ہیں کہ جن پہ اثرات آ رہے ہیں, جناتی اثرات یا جادوئی اثرات. اس وقت ان کے ساتھ جادوئی اثرات موجود ہیں. یہ ایسے جادوئی اثرات ہیں کہ جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کی روزی جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے, بعض اوقات کاروبار کے اندر وہ پرابلمز آ جاتی ہیں, جیسے کہ انسان بظاہر تو کاروبار کر رہا ہے لیکن جو منافع اسے ملنا چاہیے یا جو اسے آؤٹ پٹ ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا. تو اس طرح کے معاملات آپ کے ساتھ ہیں اور یہ جناتی ہیں, تھوڑے بہت اثرات ہیں کہ جس کی وجہ سے اچھے معاملات تو اچھے ہیں الحمدللہ, اچھے معاملات ہیں. اسی لیے تو آپ ابھی اللہ کے گھر ولی کے گھر پہ بیٹھیں اور اگر اس کے علاوہ کچھ معاملات دیکھیں معاملات تو اللہ نے اچھے ہی کرنے ہیں انشاءاللہ. آپ اچھا ہی امید رکھیں. یہ چاروں کچھ میرے ساتھ صرف اثرات ہے یا اچھے معاملات بھی؟ اچھے معاملات بھی ہیں اور اثرات بھی ہیں, دونوں چیزیں ہیں. معاملات یہ ہیں کہ جنات بھی ہیں آپ کے ساتھ جو کہ آپ کو محسوس اتنے نہیں ہوتے, صرف آپ کو ٹمپریچر وغیرہ ہو گیا یا تھکاوٹ وغیرہ اس طرح سے ہی آپ محسوس کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ کو محسوسات نہیں ہیں. ان کی بھی بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں, بعض پہ تو یہ مجھے نہیں ہوتے, ہاں باقی معاملات ہیں بالکل. ہاں اور اس میں یہ ہے کہ آپ ایسا کیا کریں صبح شام 7 دفعہ سورہ فلق اور ناس پڑھا کریں.
بما بسم اللہ کے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہر طرح کے اس سے محفوظ رکھے. باقی جزاک اللہ خیر. میں سلسلہ چشتیہ قادریہ سے ہوں. الحمدللہ الحمدللہ اس کی خلافت بھی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ لوگوں کی روحانی معاملات بھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسی وجہ سے بہت شکریہ. ناظرین اب ہم اس وقت لیڈیز والے پورشن میں آ چکے ہیں اور یہاں میں اور میرا کیمرہ مہنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے کو ہوسٹ دانش جو ہے ان کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ملی خواتین کی وجہ سے. مزار انتظامیہ نے اجازت نہیں دی اور اب یہ ہے کہ میں اور میرا کیمرہ مین ہم یہاں آئے ہیں تو ہم ذرا خواتین کی طرف جا رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر آپ آتی ہیں آپ کو یہاں سے فیض نصیب ہوا؟ بہت کچھ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت کچھ ملا. صحیح صحیح. کبھی آپ آج 25-26 سال ہو گئی ماشاء اللہ بہت کچھ ملا ہے ان کے در. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین دیکھیں یہ اللہ کے بزرگ ہیں, اللہ کے ولی ہیں حاجی صاحب, اور یہ لال مزار پہ حاجی صاحب کے ہاں ہم خواتین میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہماری بہنیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہاں ان کو یہاں اللہ کے ولی کے در سے بہت فیض ملا اور یہ بہن جو ہے 25 سال سے یہاں آ رہی ہیں اور یہاں سے فیض پا رہی ہیں. اور واقعی اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہوتی ہیں. اولیاء کا فیض جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لیتے ہیں. یہ بزرگان دین جو ہیں انہوں نے بہت محنتیں کی اور جس کی وجہ سے آج لوگوں میں ان کا فیض جاری و ساری ہے. اور یہاں پہ بہت سی ایسی خواتین آتی ہیں کہ جن پر جناتی اثرات ہوتے ہیں لیکن وہ بھی یہاں پر کم ہو جاتے ہیں آ کر کیونکہ یہ بھی اس ولی کی برکت ہے. تو جنات کا وجود جیسا کہ میں ابھی بتا رہا تھا کہ واقعی برحق ہے. اور آپ نے مردوں کی طرف بھی دیکھا یہاں پہ ہمارے پاس ٹمپریچر میٹر نہیں ہے اور نہ ہی دانش ہے کیونکہ مزار انتظامیہ نے انہیں یہاں آنے نہیں دیا. صرف میں اور میرا کیمرہ مین ہی یہاں ہے خواتین کی وجہ سے, ورنہ ہم یہاں چیک کرتے کہ کن پر کتنے اثرات ہیں اور پھر دوبارہ ہم ان کے اوپر پڑھائی کرتے اور دوبارہ دیکھتے کہ ان کی کیا کنڈیشنز ہیں. تو یہاں پر یہ میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے لیے ہم دیکھتے ہیں ان کے کیا مسائل ہیں اور ان سے سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اور بہن آپ کیسی ہیں؟ ماشاء اللہ میں جس خوشی کے لیے آئی تھی وہ خوشیاں مجھے یہاں سے ملی. سبحان اللہ. دوسرے دن سے مجھے انہوں نے اپنا غلام بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کچھ کہیں گی؟ اسی دن سے غلام میں یاد ہی کرنی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اولیاء اللہ کی کرامات ہیں یہاں ہم نے دیکھی اور یہاں پر لوگوں کو فیض ملتے بھی دیکھا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صدقے میں یہاں پر ہمارے جیسوں کو اللہ تعالیٰ فیض عطا کرتا ہے. اور یہاں پر خواتین جو ہیں ان کو یہاں فیض ملتا ہے. آپ نے دیکھا یہاں پہ کس طرح لوگوں پہ حال آیا ہوا تھا اور کس طرح یہاں خواتین جو ہیں وہ اثرات لے کے آئی ہوئی تھی, جنات کی حاضری آئی ہوئی تھی. اور یہاں پر ہم نے پڑھائی بھی کی اور یہ مزار کے اوپر تھی, لال مزار پہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی پیدا کر دی اور وہ اب ٹھیک ہو چکی ہیں, بہتری آ چکی ہے. اور کچھ جو ہیں وہ ابھی بھی یہاں پر ایسی ہیں کہ جن پہ حال آیا ہوا ہے. جی تو ہم یہاں پہ آ رہے ہیں. یہاں پہ آپ کو ایسے لوگ جن پہ جنات کے اثرات ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں, ایسی خواتین نظر آ رہی ہیں اور یہ سب یہاں آئی ہوئی ہیں. اور یہ آئی اس لیے ہوئی ہیں کہ یہاں پر انہیں فیض حاصل ہو جائے, ان کو بیماریوں سے شفا یابی نصیب ہو جائے. اور یہ یہاں پر آئی ہیں, لوگ لے کے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہ مرتا کیا نہ کرتا. تو یہاں پر اس دربار پہ لے کے آئی ہیں تاکہ شاید یہیں سے انہیں شفا نصیب ہو جائے. اور ابھی ہم نے بھی کچھ پڑھائیاں کی ہیں اور جس کے بعد بہت سی خواتین جو ہے ان میں بہتری آئی ہے اللہ کے کلام سے. اور ہم خواتین ہونے کی وجہ سے ہم دکھا نہیں سکتے کیونکہ خواتین کا معاملہ ہے, اس لیے ہم انہیں دکھا نہیں سکتے. تو یہ معاملات ہیں. تو ابھی ہم یہاں سے خواتین سے واپسی. جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ عوامی شکایت کے مطابق دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ سب دیکھتے رہیے کون ہے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. Mm-hmm.